آفر تمہارا دیکھو اس دور میں نا حاجی صاحب سید صاحب، اس دور میں اگر کوئی حج کرنے جاتا ہے تو 3.5 لاکھ روپے سے آس پاس لگتے ہیں ایک بندے کو، اتنے لگ رہے ہیں نا، میں نے اندازے سے بتایا کچھ کم و بیش 3 لاکھ سے لے کر کے 4 لاکھ کے بیچ میں ایک بندے کے لگ رہے ہیں۔ دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں 7 لاکھ سے 8 لاکھ تک لگ رہے ہیں، یہ 6 سے 8 تک لگ رہے ہیں، نہیں لگ رہے؟ پھر بھی 3 لاکھ روپے میں 3 لاکھ آسان تو نہیں کم تھے، 3 لاکھ روپے میں ایک حاجی جی حج کر کے پھر بھی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ میرا حج قبول ہوا۔ اور میں تمہیں ایسا آفر دے رہا ہوں آج، تمہاری ایک چبنی نہیں لگے گی، تمہارا 1 روپیہ نہیں لگے گا، تمہاری ایک دھیلی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں تم بزرگ بتاؤ نا، دھیلا، ہاں تمہارا ایک دھیلا تمہارا ایک دھیلا نہیں لگے گا، چلو اپنی زبان، تمہارا 1 روپیہ نہیں لگے گا، اور تم حج کا ثواب پا جاؤ گے، اور وہ بھی کیسا حج؟ حج مقبول، گارنٹی اس حج کی جو میں بتا رہا ہوں۔ اگر اجازت ہو تو بتا دوں، عمل کرو گے؟ آفر ہے، حدیث پہ لے کے ٹیکوں گا، کہاں لے جاؤں گا؟ کون سا کام کرنا پڑے گا؟ بہت زیادہ محنت کرنی نہیں پڑے گی، مگر سنو کام یہ کرنا ہے اگر جس کے ماں باپ ہیں، کیا ہے بولو؟ جس کے ماں باپ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کو راضی کر لے، ماں باپ کو راضی کر کے شام کو جا کر کے دیکھ لے بستر کیسا، آرام سے سو رہے، رات کو اپنے کمرے میں آ کر کے سو جائے، اور صبح کو جب آنکھ کھلے تو کچھ پڑھنا نہیں ہے، کوئی محنت نہیں کرنا ہے، بس جا کر کے ماں باپ کا محبت کی نظر سے دیدار کر لے۔ یہ کوئی مولانا نہیں، نبی فرماتے اگر کسی نے اپنے ماں باپ کا دیدار کر لیا تو اس کو 1 حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا بولو؟ کیا ملے گا؟ 1 حج مقبول کا ثواب۔ ایمانداری سے بتائیے کرتے ہو ایسا؟ کوئی پیر صاحب آ جائے، میں آ جاؤں تو اتنے لوگ ہاتھ چومیں گے، ناک لگا دیتے ہیں چومتے، کوئی پیر صاحب اور اتنے چومیں گے، اتنے اماں تڑپ رہی ہے اور مجھ پہ نوٹ اچھال رہے ہیں، نوٹ پر نوٹ، دیکھو شاعر آ جائے تو نوٹ پر نوٹ چل رہے ہیں، اور اماں بیچاری کھانس رہی ہے، 20 روپے کے 2 انڈے لا کے اپنے ہاتھوں سے ابال کے کالی مرچ ڈال کے اپنی اماں کی بارگاہ میں اگر تو نے رکھ دیا نا، ہزاروں مولانا کی دعائیں ایک طرف اور تمہاری ماں اور باپ کی دعائیں ایک طرف۔ مسئلہ بتاؤں تمہیں، مسئلہ بتا دوں، اور اگر مسئلہ غلط ثابت ہو جائے نا، پوری دنیا کے مولوی مفتیوں سے ٹکرا لیو، غلط ثابت ہو جائے تو مجھے بلا لیو، منہ مانگا انعام، کیونکہ پہلے پڑھا اس کے بعد یہاں تک آیا ہوں، اور علماء کو اختیار ہے غلط بولوں تو یہ مجھے یہیں پکڑ لیں گے تاکہ میری اصلاح ہو جائے، سمجھ رہے؟ تاکہ آگے جا کے پھر کبھی غلط نہ بولوں۔ لیکن سنو، پہلے تحقیق کر کے اس کے بعد بولتا ہوں۔ 1000 مولانا پیر اور مفتی صاحب اچھے نقلی پیروں کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں، اچھے پیر ادھر لائن میں کھڑے ہوں، اور تمہاری ماں اور باپ ادھر لائن میں کھڑے ہوں، سمجھ رہے میری بات؟ تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہوں، یہ 1000 پیر مولانا مفتی سب صبح سے لے کے شام تک تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں، جب تک تمہارے ماں باپ ناراض ہیں ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں۔ ٹکرا لو، جا کے جاؤ، غلط ہو تو بلا لیو، ورنہ تمہیں ماننا پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا بولو؟ کتنے لوگ ہیں یار اپنی ماں کا دل دکھاتے، اپنے باپ کا دل دکھاتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار، ارے تم جب ایک موٹر سائیکل چلا سکتے ہو، کار چلا سکتے ہو، اپنا گھر بنا سکتے ہو، سب کام، تو تم اپنے ابا کے کپڑے نہیں دھو سکتے کیا؟ بیوی پہ لٹ پھیرے گا کہ میرے ابا کی خدمت کر، اماں کی، تیرے ابا کی نوکر ہے کیا؟ تم اپنے
تم اپنے باپ کے بیٹے ہو نا, ابھی ہم جوان ہیں, ہاتھوں میں خون ہے, طاقت ہے, ہم سارے کام کر سکتے ہیں, تو اپنی ماں کے کپڑے ہم دھویں گے, پریس ہم کریں گے, اپنے باپ کے کپڑے ہم دھویں گے, پریس ہم کریں گے. جب ایسا کریں گے نا تو بیوی اگر تم سے محبت کرے گی تو وہ خود شرم کے مارے کل کو تمہیں موقع ہی نہیں دے گی, پہلے سے پہلے ہی کپڑے تمہیں دھلے ہوئے ملیں گے. بولے ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے عاشقوں کی صحابہ کے بعد اگر عاشقوں کی فہرست بناؤ تو سب جو نمبر 1 پہ عاشق آتے ان میں سے ایک عاشق کا نام اویس قرنی ہے. کیا نام ہے ان کا؟ مقام اتنا اونچا کیسے ہوا معلوم ہے؟ ان کی ماں اندھی تھی, اندھی. اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے پہلے تو لیٹرین باتھ روم میں لوٹا پانی رکھ کے آتے تھے, پھر ہاتھ پکڑ کے وہاں لے جاتے تھے, پھر کباڑ یا پردہ لگا کر کے پیٹ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. ماں سے کہتے تھے ماں میں باہر کھڑا ہوں, سمجھ رہے؟ اور پھر جب ماں کو اپنے ہاتھوں سے تیل ڈالتے تھے, کنگھی لکڑی کی ہوتی تھی, کنگھی کرتے تھے, ماں کے سر میں ایسے کر کے مالش کرتے تھے, پاؤں دباتے تھے. سمجھو تو یہ اندھی ماں دعا کرتی تھی, اے اللہ میرے بیٹے کو اونچا مقام دے دے, میرے بیٹے کو اونچا مقام دے دے, میرے بیٹے کو اونچا مقام دے دے. تو اتنا اونچا مقام ہوا, نبی نے صحابہ سے کہا تھا لو یہ میرا جبہ ہے اور جا کر کے میرے دیوانے اویس کو دے دینا, وہ میری امت کے لیے دعائیں مغفرت کر دے گا. نبی نے خود کہا تھا میرے بعد آئے گا, نبی نے خود, اور اتنا بڑا عاشق تھا. نبی کا زمانہ, ان کا زمانہ 20 سال کا ساتھ میں گزرا ہے, مگر ایک دن نبی کا دیدار کرنے کی نہیں گئے. کیا باپ تھے نہیں, ماں اکیلی تھی, کس پہ چھوڑ کے جاتے؟ ماں نے بہت کہا نہیں ماں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا میں تمہیں. کون کھانا کھلائے؟ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا دے, روٹی کے لقمے دے. تم نے کبھی پاؤں بھی نہیں دبائے. ماں کا دل بعض تو حضرت اتنی گندی زبان کا اماں سے کہتا چپ, تو ہی ہے جو گھر میں جھگڑا ڈالے پڑی ہو, تو نے آگ لگا دی گھر میں. اچھا اس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا وہ کچھ نہیں, اس نے تمہاری لیٹرین دھوئی وہ کچھ نہیں, پیشاب دھویا وہ کچھ نہیں, تمہارے گھر میں آگ لگائی. جس نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہو وہ آگ لگائے گی, اور جو باہر سے آئی ہے آج تمہارے دل کو جیت لیا وہ تمہاری سب کچھ ہو گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم بیوی کا گلا گھونٹ کے مار دو, اس کا بھی حق ادا کرو, مگر ایسا نہیں ہے کہ ماں کو ایک طرف ڈال دو. اگر ماں کو ایک طرف ڈال دیا اور ماں ناراض ہے, باپ ناراض ہے, تو سن لیو کتنے بڑے مولوی ہو, کتنے بڑے مفتی ہو, کتنے جلسے کرا لیو, جلسے تو چھوڑو, خانہ کعبہ میں حج کرتے کرتے مر جائیو, خانہ کعبہ کا غلاف چومتے چومتے مر جائیو. اگر ماں باپ ناراض ہے سجدے کرتے کرتے مر جائیو, ایک بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی. اس لیے میں نہیں کہتا ہوں, نبی فرماتے, کوئی حدیث غلط ثابت کر دے منہ مانگا انعام. نبی فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا, عاق و منان و مقدم بقدر. نبی فرماتے اگر جس کے ماں باپ ناراض ہیں, جس کے ماں باپ جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے, تو اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. اس لیے میں نے حدیث پڑھ دی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنی طرف سے بتا کے چلے گا. اب بھائی سنبھلنا نہ سنبھلنا آپ کی بات. تو بتاؤ تم روزانہ 1 روپیہ نہیں, 1 چونی نہیں, روزانہ 1 حج کا ثواب پالو گے اگر کرو تو. یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ عمل کرو. ایک مرتبہ میں پڑھ رہا تھا نا, تو ایک نیکیوں کا راستہ اور ملا. آفر ہے, وہ آفر حدیث شریف سے بتا دوں, اور بڑا ہی آسان ہے, بڑا پیارا آفر ہے, بڑا آسان. بوڑھوں کے لیے تو بڑا کام کا, انہیں کیونکہ نیند کم آتی ہے, بوڑھوں کے لیے بڑا کام. بتا دوں یا چھوڑ دوں؟ اللہ کے رسول فرماتے, علامہ زمخشری لکھتے ہیں, اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے خالی بیٹھ جائے, بھلے نماز کا ٹائم نہیں ہے, قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا, کلمہ نہیں پڑھ رہا, تسبیح نہیں پڑھ رہا, خالی بیٹھا ہے اللہ کے گھر میں اور سانسیں لے رہا, اگر 1 گھنٹہ بیٹھا تو ہزاروں سانسیں لے لے گا. مگر آمنہ کے لال فرماتے, اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس پہ 400 نیکیاں عطا فرماتا ہے. یار کتنی پیاری بات. 4 کچھ بھی نہیں, پڑھ بھی نہیں رہے, خالی مسجد میں بیٹھے. چوراہوں پہ تم گھنٹوں گزار دیتے ہو, وہ بھی کسی کی خدمت میں نہیں, برائی کرنے میں, کسی کی مدد میں نہیں,
لڑائی جھگڑے میں کوئی سیاست کی باتیں ہونے لگے تو کتنے سب لگے رہتے ہیں، بیٹھکوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، آدھی آدھی رات چائے پی رہے ہیں، چائے سب کچھ مسجد میں آخرت بنانے کے لیے خالی بیٹھا، خالی کوئی پڑھ نہیں رہا، تب بھی نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر سانس پہ 400 نیکیاں عطا فرماتا، اور بغیر پڑھے اتنا ثواب ہے، اور اگر کچھ پڑھو گے تو کتنا ثواب ہوگا۔ یہ باتیں آج سے کرو گے؟ بولو کرو گے آج سے یہ باتیں یا نہیں کرو گے؟ ہاں نہ بتاؤ، کرو گے؟ بولو۔ اور 2:10 ہو گئے، بس آخری بات بتا دوں اور میری گفتگو ختم، کیونکہ مجھے روزانہ بولنا پڑتا ہے، اور دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا کر دے۔ میں اتنا تھکا ہوا تھا، آدھی لیٹ گیا، اتنی آواز ہو رہی تھی سب کچھ، مگر میں سو گیا۔ کہتے نہیں جو نیند میں ہوتا ہے اسے کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے، اور یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں گولی کھاتے ہیں سونے کے لیے۔ کیا کھاتے ہیں؟ تاکہ نیند آ جائے۔ کھاتے نہیں کھاتے؟ تم نے کچھ لوگ ایسے دوں گے روڈ چل لیا، فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے، آدھی چادر اوڑے آدھی کھلی پڑی ہے، اور سو رہے ہیں آرام سے، پی پی بسیں جا رہی ہے، ٹرک جا رہا ہے، موٹر سائیکل، اور وہ پڑے ہوئے سو رہے ہیں، نیند آ رہی ہے خوب، ہے نہیں ایسے؟ انہیں ڈر نہیں ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، اہل دلی سے سو جاتے ہیں، اور جن کی تجوری میں مال ہے، ادھر کا لوٹا ہوا ادھر کا لوٹا ہوا، تو اسے ڈر کے مارے، ٹینشن کے مارے اتنا قرضہ لے لیا، نیند نہیں آتی، اب ڈاکٹر سے دوا لے کے گولی کھا کے تو سو رہا۔ گولی کھاتے کھاتے پھر کڈنیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیں سب کو سلامت رکھے، سب کو سلامت۔ آخری بات اتنی بتا دوں، مرد اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے وہ بات کام کی ہے۔ تمہارے کتنے رشتہ دار ہیں؟ دیکھو، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، چچا، تاؤ، خالو، ماموں، سب ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، یہ سب ہیں۔ اب تم یہ پوچھو، کسی کتاب میں پڑھو، کہیں دیکھو کہ ہم پہ سب سے زیادہ حق ہے کس کا؟ بیٹے کا یا بیٹی کا؟ بیوی کا یا ماں کا؟ باپ کا یا چچا، تاؤ، خالو، ماموں، کس کا ہے؟ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو کس سے پوچھو گے؟ کسی مولانا کی بات میں کرتا نہیں، کسی مجھ سے بھی مت پوچھو۔ کس سے پوچھو گے؟ بولو اسلام سے۔ کس سے پوچھو گے؟ بولو۔ تمہاری بستی میں اگر کسی کا نام اسلام ہو تو صبح کو اسی کے گھر مت پہنچ جائیو گے، تو بتا بھائی۔ اس اسلام کی بات میں نہیں کرتا، میں مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ کس اسلام کی بات کر رہا ہوں؟ بولو، شریعت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ کون ہے وہ جس کا تم پہ زیادہ لوگوں جلسے سے بات لے کر کے جاؤ؟ ہماری بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، سارے لوگ ہیں، مگر بیٹی سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، چچا سے زیادہ، سالی سے زیادہ، تاؤ سے زیادہ، سب سے زیادہ حق مردوں پر اس کی ماں اور باپ کا ہے۔ کس کا؟ بولو۔ تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ چاہتے ہو دعائیں قبول ہو جائیں؟ میں بھی چاہتا ہوں۔ کسی ولی کی دعا نبی کی طرح ہے؟ بولو، تم میں سے کسی کی نبی کی طرح نہیں، مگر ماں باپ وہ ہیں جن کی دعا نبی کی طرح ہے۔ نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین ان اولادہما کا دعاء النبی ان امتہ۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ یہ کون کہتا؟ نبی کہہ رہے ہیں یار، نبی، اور نبی کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ چلو یہ مردوں کی میں نے بات بتا دی، مگر میری بہنیں بھی چھتوں ادھر آدھر پردے سے سن رہی ہیں۔ عورتوں کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کا بھی بیٹا بیٹی، ماں باپ، بھائی بہن۔ عورتوں پہ شادی کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ عورت پر اس کے بیٹے کا نہیں، اس کی بیٹی کا نہیں، اس کی ماں کا نہیں، اس کے باپ کا نہیں، اس کے بھائی کا نہیں، اس کے بہن کا نہیں، چچا کا نہیں، تاؤ کا نہیں، خالو کا نہیں، ماموں کا نہیں۔ میری بہنیں سن لیں، عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ بولو، شوہر کا۔ یہاں تک حق ہے، نہیں بھائی سمجھ رہے؟ یہاں تک۔ اب تم بھی کل کو جا کے لڑی مت جائیو بیوی سے، کہیں پتہ چلے کہ لٹھیا دو اور کہ میں سید صاحب کی تقریر سن کے آیا تھا،
سمجھے؟ تو عورتوں میں سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا، سمجھ رہے؟ یہاں تک حق ہے کہ بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ مگر ایمانداری سے بتائیو، اجازت لے رہی ہیں؟ تم تو ضرور کوئی نہ کوئی اجازت لیتا ہوگا، کیونکہ اب ٹریکٹر ٹرالی ہو گئی اور ٹرالی ٹریکٹر ہو گئے۔ ارے بھائی جب وہ 4 پہیوں کی لائے گی تو ہمیشہ دبے ہوئے تو رہو گئی، سسرال کا مال کھاؤ گے تو دبے ہوئے تو رہو گئی، سمجھے؟ جب وہ کما کے لا رہی ہے تو دبے ہوئے تو رہو گئی۔ اس سے اپنے خون پسینے کی کمائی آدھی روٹی کھلاؤ تو مرد بن کے رہو گے۔ اور بعض اتنا کیا جملہ بولوں تمہارے لیے، اتنا بڑا کاہل ہے، اتنا بڑا سست ہے، نہ کام کا نہ دھام کا، دشمن اناج کا۔ غلط ہو گئی کیا؟ ہاں، نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ اب وزن ملا، تے سے تے مل گئی، اب جیم سے جیم۔ اب سنو، اب پڑا رہے گا، اپنا بیوی کہے گی نا کمال، بولے ایسا کر، میں کہ جا رہی ہے 2000 ذرا میرے سالے سے لے آنا۔ اب وہ بیچاری کبھی اماں سے لیا ہے، کبھی ابا سے لیا ہے، اور بعد اتنا نالائق ہے، مارتا پیٹتا، کہتا لے کے چل لے۔ اس پہ مردانگی دکھاتا ہے، اس کو مرد بولو گے؟ ارے وہ تمہارے نکاح میں آئیے، امام صاحب پڑھاتے ہیں ماں نانو نفقے کے ساتھ، نانو نفقہ کہتے ہیں روٹی خرچہ، تو روٹی خرچہ وہ کر رہی ہے، تم کر رہے ہو، تو اب تم بیوی ہو گئی، وہ شوہر ہو گیا۔ یہی تو ہوا۔ اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو اچھا کرو، مرد بن کے رہو، میاں بیوی دونوں آپس میں میل محبت پیار سے رہو۔ بعض اتنا بدتمیز انسان ہے، ہر مہینے بیوی کی سروس کر رہا ہے یار، خالی مولی تھپڑ جوتا چپل۔ مگر بعض میری بہن وہ بھی اتنی ٹیڑھی ہے، ہاں چپ، اتنی ٹیڑھی سید صاحب، جب تک اس کی 1 مہینے میں بڑھیا ہوگا سروس نہ ہو جائے نا، وہ بھی نہیں چلتی ہے، دھوئیں پھینک رہی ہے وہ بھی۔ اب تو تمہارے مطلب کی ہو گئی، چپ جاؤ، تم مت بولیو، اس بندے کو کوئی پتہ نہیں کیا بول دے۔ ابھی بہت شاندار شاعر نور الدین منظر اور راشد زاں مرکزی بھی موجود ہیں، ابھی ہے اگے؟ اچھا سمجھے؟ ہاں، یہ ان کا کلام ہونا، نور الدین، یہ وہ شاعر ہے جو خود لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی۔ ان کا بیٹا بھی شاعر ہے، یہ بھی شاعر ہے، ان کا باپ بھی شاعر ہے۔ ہاں، تم نے نام سنا ہوگا، علماء جانتے ہیں، حضرت علامہ بہت نیک پرہیزگار ذات، اچھے عالم الگ ہی ہوتے ہیں یار، بہت نیک، حضرت علامہ مولانا سعید احمد رجپوری۔ تمہارے یہاں سعید اختر بھوجپوری تھے، ادھر ہے نہیں؟ ابھی تو ہیں شاید، ابھی ہیں، اللہ عمر میں برکتیں عطا فرمائے، یہ بھی اچھے خطیب تھے۔ لیکن حضرت علامہ مولانا سعید احمد رجپوری بڑے نیک، بڑے اچھے، وہ بہت بڑے شاعر، بہت اچھے شاعر۔ ان کے بیٹے یہ عالم بھی ہیں، نور الدین منظر، ان کا کلام سنیو تو تمہیں لگے گا کہ ہاں یار نعت شریف ایسی ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بس، اور میں تم سے یہ گزارش کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے ہمارے دین پہ، اسلام پہ داغ لگے، دھبا لگے۔ کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے مسلمانوں کی گردن جھکے۔ آپس میں اتفاق رکھو، ایک دوسرے کی مدد کرو، پیار کرو، کسی کے کام کو بگاڑنے کی کوشش مت کرو۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات۔ اب نور الدین منظر صاحب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں، ان سے نعت شریف سنیے اور میرے ساتھ میں کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔